اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، میں آج آپ کو 11 مئی 2020 سوار کی ڈائری دینے لگی ہوں، جو کہ اسلامیات لازمی کی ہے برائے جماعت نام سینئر نیو کے لیے۔ عنوان ہے ہمارے پاس سورۃ انفال رکوع نمبر 9 اور حدیث مبارکہ نمبر 10۔ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آج کا عنوان پڑھ کر ہم یہ سیکھیں گے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی ہمارے مذہب اسلام میں کیا فضیلت اور اہمیت ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ جنگ بدر پہلا اسلام اور کفر کے درمیان میں معرکہ تھا، تو جنگ کے قوانین نئے نئے اتر رہے تھے، تو اس رکوع میں فدیے کا جو قانون ہے وہ بھی بتایا گیا۔ فدیہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری قوم کے لوگ قید ہو جاتے ہیں تو ان کی قید میں رہنے کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ فدیے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو مال غنیمت ہے وہ ہمارے امت محمدیہ پر حلال اور پاکیزہ قرار دیا گیا۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کہ ہاری ہوئی قوم سے جیتی ہوئی قوم لیتی ہے، اور اس سے پہلے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں دوسرے مذاہب میں، تو آسمان سے ایک بجلی آتی تھی تو وہ سارا کا سارا مال جو میدان جنگ میں اکٹھا کیا ہوتا تھا اس کو جلا دیتی تھی، تو لوگ نہیں لیتے تھے۔ لیکن ہماری امت محمدیہ پر مال غنیمت کو حلال اور پاکیزہ کہا گیا۔ حدیث میں ہم اعلیٰ اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنی کتاب اسلامیات لازمی کا صفحہ نمبر 67 اور 66 کھولیے۔ رکوع نمبر 9 آپ کے سامنے ہے۔ یا ایھا النبی حرص المومنین، کہ اے نبی شوق دلائیے مومنین کو علی القتال، جہاد کرنے کا، ان اگر یکن ہوں منکم تم میں سے 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبوا غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی اگر 20 مسلمان ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ 10 لوگوں سے لڑے گا، یہ ریشو بنتی ہے۔ وَإِنْ، اور اگر یکون ہوں منکم تم میں سے 100 یغلبوا غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ قوم ہے لا نہیں یفقہون سمجھتے، یعنی کافر قوم کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، تو اس لیے مسلمان انشاءاللہ ایک مسلمان 10 پر غالب آ جائے گا، یعنی 20 جو ہے وہ 200 پر اور 100 جو ہے وہ 1000 پر۔ لیکن چونکہ ایک بندہ 10 لوگوں کے ساتھ لڑتا ذرا مشکل سے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اگلی آیت میں اس میں ترمیم کر دی، الآن خفف اللہ، اب ہلکا کر دیا اللہ نے، انکم تم سے، وعلما وہ جانتا ہے، ان بے شک، فیکم تم میں، ضعفن کمزوری ہے۔ تو اس آیت میں بچوں اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی جو ہے وہ یہ ریشو کم کر دی اور فرمایا کہ فَإِن یکن، اگر ہوں منکم تم میں سے 100 صابرۃ 100 صبر کرنے والے، یغلبوا غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی ایک بندہ 2 لوگوں کے مقابلے میں میدان میں اترے گا، ایک بندہ 2 لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور 100 جو ہے وہ 200 کے ساتھ۔ وَإِنْ، اور اگر یکن ہوں منکم تم میں سے 1000 یغلبوا وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ 20 بندے 200 پر اور 100 1000 پر، پھر حکم بدل گیا اور نیا حکم یہ آیا کہ 100 200 پر اور 1000 2000 پر غالب رہیں گے، یعنی ان کا مقابلہ کریں گے صبر کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کا ساتھ ہوگا تو پھر انشاءاللہ مسلمان ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 67 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر قیدیوں کی جو قانون تھا وہ بیان کر رہے ہیں، فدیے کا قانون بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں نبی پاک سے کہ آپ کو تمام کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، جنگ بندی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 قید ہو گئے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر فرمایا کہ کیونکہ یہ قانون مختص نہیں تھا، یعنی
اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا تو اس لیے معافی ہے، ورنہ جو ہے وہ آپ کے لیے صحابہ کو مخاطب کر کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سزا ملتی، کیونکہ فدیے کا جو ہے اس وقت مختلف صحابہ مختلف رائے دے رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ کیا فدیہ لے جائے، کوئی کیا، ہر کوئی اپنا مشورہ دے رہا تھا۔ سب سے آخری آیت میں وَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا فَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ پس جو مالک نعمت تمہیں ملا ہے تم اس میں سے تم کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہے اور پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بچوں، جنگیں جو ہیں وہ ہر پیغمبر کے دور میں ہوتی رہی، لیکن اس وقت مالک نعمت کو میدان جنگ میں اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، وہ اس کو جلا دیتی تھی، لیکن امت محمدیہ پر مالک نعمت حلال کیا گیا۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 82 پر آ جائیں، یہاں پہ حدیث نمبر 10 ہے، اِنَّا بے شک اکملہ کامل ترین مومنینہ مومنوں میں سے، ایماناً ایمان کے لحاظ سے، احسنہم ان میں سے زیادہ اچھا، خلوقاً اخلاقی لحاظ سے، بے شک مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامل وہ ہے جس کا اخلاق ان سب سے اچھا ہو۔ تو یہ اخلاق حسنہ کے اوپر ایک حدیث ہے اور اس کی تشریح بھی آپ پڑھ لیجئے گا اور نبی پاک کی زندگی سے ضرور اس میں واقعہ آپ ڈالیے گا، اور شعر بھی اس کی تشریح میں لازمی جو ہے کوئی ڈالیے گا جو اخلاق حسنہ کے بارے میں ہو۔ تو آج کی ڈائری آپ کو سمجھ آ گئی کہ رکوع نمبر جو سورۃ انفال کا 9 اور حدیث نمبر 10 جو ہے وہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ چونکہ آج کا عنوان جہاد پر تھا تو میں نے ایک شعر لکھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یعنی کہ ایک مومن کو صرف شہادت کی طلب ہوتی ہے، مال غنیمت یا کسی بھی تعریف کی اور کسی بھی واہ کی جو ہے اس کو طلب نہیں ہوتی۔ ڈائری ہے جی سورۃ انفال کا رکوع نمبر 9 کا بامحاورہ اور لفظی ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، حدیث نمبر 10 کا ترجمہ اور تشریح یاد کرنا ہے، نیز جو سورۃ انفال کے رکوع کے مشقی اور معروضی سوالات ہیں وہ یاد کر کے آپ نے لکھنے ہیں، بہت ہی جو ہے وہ اہم ہیں اس سبق کے سوالات۔ سرگرمی آپ کو دی ہے کہ نبی پاک نے اپنی حیات مبارکہ میں جو جو غزوات لڑیں ان کے ناموں کی ایک فہرست بنائیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک کی جو زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، یعنی نبی پاک نے خود جس میں حصہ لیا اس کو غزوہ کہتے ہیں، تو جو جو غزوات آپ نے لڑیں آپ ان کے کم از کم نام جو ہے وہ ضرور لکھیں، اور ان کے بارے میں تھوڑی بہت آپ کو معلومات بھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ کسی بھی وقت میں آپ سے سوال کروں گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس لیکچر کو بہت اچھا تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ سے اس عنوان کے بارے میں سوالات کروں گی۔ مجھے اجازت دیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور اپنے رمضان کو بہت ہی اچھا بنائیں، بہت شاندار بنائیں۔ اپنا ایک بھی منٹ آپ نے ضائع نہیں کرنا، عبادات کریں، تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تسبیحات بھی کریں، اور دعائیں بہت زیادہ مانگا کریں۔ سحر میں اور افطار میں اسپیشلی جو ہے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کریں، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور سب کے لیے دعائیں کیا کریں، اپنے لیے دعائیں کیا کریں اور اپنے والدین کے لیے کیا کریں، اپنے اساتذہ کے لیے کیا کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔